بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اعراب کی جو باقی قسمیں رہ گئی تھی وہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں۔ التقدیر فیما تعذر کعصا وغلامی مطلقا او استثقل کقاض رفعا وجرا ونحو مسلمی رفعا واللفظ فیما عداہ۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کریں گے۔ اور اعراب تقدیری ہوگا اس صورت میں جس صورت میں ناممکن ہو، جیسا کہ عصا اور غلامی مطلقاً، یا پھر پڑھنا مشکل ہو جیسا کہ قاضن حالت رفع میں اور حالت جری میں، یا جیسا کہ مسلمیہ حالت رفع میں، اور لفظی اعراب ہوگا ان کے علاوہ صورتوں میں۔ عبارت بھی پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تشریح میں جو پہلی بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے اعراب بالحرکت لفظی اور اعراب بالحرکت حرفی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اعراب کی 6 قسمیں اور اس میں متمکن کی 12 قسمیں بنتی تھی جو ہم اس سے پہلے کور کر چکے ہیں۔ اب اعراب کی 3 قسمیں رہ گئی ہیں جس میں اس میں متمکن کی جو باقی 4 قسمیں ہیں 16 قسموں میں سے، ان کا اعراب بیان کیا جائے گا جو کہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ تو پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ان صورتوں میں یہ جو ساری یہاں پہ صورتیں لکھی ہیں اعراب تقدیری ہے، جیسا کہ اوپر کہا بھی التقدیر فیما تعذر۔ اب یہاں پہ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اعراب تقدیری ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں اعراب تو نظر نہیں آتا لیکن اندرونی اور ترکیبی حیثیت سے اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ جیسے بجلی کی تار ہے، بظاہر تو اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اگر اس کو ہاتھ لگایا جائے تو اس کے اندر جو طاقت کرنٹ ہے وہ اپنا پتہ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، ان مثالوں میں اعراب نظر تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن ترکیبی حیثیت کے اعتبار سے جو اس کے عامل کے اثرات ہیں رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں، وہ بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں پہلی قسم کی، وہ ہے التقدیر فیما تعذر، یعنی حالت رفعی تقدیری ہو، حالت نصبی بھی تقدیری ہو اور حالت جری بھی تقدیری ہو۔ یہ جو مثال دی ہے عصا اور غلامی، ان دونوں مثالوں کے اندر حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ، تینوں صورتوں میں جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوگا۔ اب یہ اعراب ہے کس کا؟ 2 اسموں کا یہ اعراب ہے، اور وہ 2 اسم کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے اسم مکسور، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے عصا۔ اب اسم مکسور ہوتا کیا ہے؟ اسم مکسور وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسا کہ عصا۔ اور دوسرا جو اعراب ہے، دوسرا اعراب یہ والا آئے گا غلامی کے اوپر۔ غلامی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں غلامی سے مراد ہر ایسا اسم ہے جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ حضرت نے اس کی مثال دی ہے غلامی، غلامی کے علاوہ کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ کتابی، کراستی وغیرہ، کوئی بھی آپ مثال یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ جو دونوں اسم معرب ہیں ان کا تینوں حالتوں میں اعراب ایک جیسا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پہ عصا ہے، ہم حالت رفع میں اس کو کہیں گے ہذہ عصا، رأیت عصا، مررت بعصا، یا اسی طریقے سے جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، تینوں صورتوں میں اعراب لفظوں کے اندر ذکر نہیں ہوگا بلکہ اعراب اس کا تقدیری ہوگا۔ عصا اور غلامی تک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب ایک جیسا ہوگا۔ اس کے بعد جو 8ویں قسم ہے وہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے او استثقل، اعراب کی 8ویں قسم ہے۔ اب 8ویں قسم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں جو حالت رفعی ہے وہ تقدیری ہوتی ہے اور حالت نصبی یہ فتح لفظی ہوتی ہے اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی 2 حالتوں میں اعراب وہ تقدیری ہوگا۔ وہ 2 حالتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 رفعی، نمبر 2 جری، اور ایک حالت میں اعراب لفظی ہوگا اور وہ اعراب حالت ہے حالت نصبی۔ اب یہ والا اعراب ہے کس کے ساتھ؟ اس کی حضرت نے مثال دی ہے قاضن۔ اب قاضن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ قاضن سے مراد یہاں پر اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، اس کو اسم منقوص کہتے ہیں، جیسا کہ قاضی۔ حالت رفعی میں بھی رفع ظاہر نہیں ہوگا، حالت جری میں بھی کسرہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن حالت نصبی میں فتح ظاہر ہوگا۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات یہ استثقل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں استثقل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا مشکل ہو، تینوں حالتوں میں لفظی طور پہ اعراب پڑھنا مشکل ہو،
لیکن پڑھا جا سکتا ہو، یہ ہے استسقل کا مطلب۔ تو یہاں تک ہمارا ہو گیا حالت رفع اور جری میں۔ اس کے بعد آگے ہے نحو مسلمیہ رفعن، یہ تیسری قسم ہے۔ دو قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی عصا غلامی، دوسری قسم ہم نے پڑھ لی اسم منقوص کی قاضی۔ اب تیسری قسم ہے جمع مذکر۔ اب یہ تیسری قسم کون سی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں کہ یہ اصل میں نویں قسم ہے اعراب کے اعتبار سے، اور آج کے سبق کے اعتبار سے یہ تیسری قسم ہے۔ اس کی جو حالت رفع ہوگی وہ واو تقدیری کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصبی اور جری دونوں ماقبل مکسور کے ساتھ ہوگی، آخر میں مفتوح ہوگا اور ماقبل مکسور ہوگا۔ جیسے مسلمیہ ہے نا، اب اس میں تینوں صورتوں میں مسلمیہ ہی رہنا ہے۔ حالت رفع میں بھی مسلمیہ ہے تو ہم کہیں گے کہ حالت رفع میں اس کا جو رفع ہے وہ تقدیری ہے، اور حالت نصبی اور حالت جری میں بھی یہ مسلمیہ ہی رہے گا، لیکن ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب لفظی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہ ہوتی کون سی قسم ہے، دیکھیں جمع مذکر سالم ہو، اور دوسری بات یہ کہ مضاف ہونی چاہیے یا متکلم کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمیہ، یہ جمع مذکر سالم ہے کیونکہ یہ اصل میں تھا مسلمونایا، مسلمونایا تھا، پھر جب اس کی اضافت ہوئی تو یہ ہو جائے گا مسلمویا، پھر اس کے بعد سید والے قانون سے مسلمویا، پھر اس کے بعد ماقبل حرکت کے مطابق اس کو پھر مسلمیہ کر دیں گے، تو یہ اس طریقے سے اس شکل میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو اس کی حالت رفع تقدیری ہے، لیکن حالت نصبی اور حالت جری یہ لفظی ہے۔ یہ ہوگی دوسری بات۔ اب یہاں پہ کچھ کلمات ہیں جن کو یہاں پہ سمجھنا یہ ضروری ہے۔ عبارت ہم ساری تقریباً حل کر چکے ہیں۔ ایک بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تعذرہ کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں جو تعذرہ ہے یہ باب تفاعل سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس تک پہنچنا ممکن ہو لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ ممکن ہو۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو متعذر ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں پر یہ امتناع کے معنی میں ہے کہ یہاں پر اعراب سرے سے پایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اعراب پایا تو جا سکتا ہے لیکن مشکل سے پایا جا سکتا ہے، تو یہ اپنے اصل معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ تعذرہ یہاں پر امتناع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اعراب اس میں تقدیری ہی پڑھا جائے گا، لفظی پڑھنا منع ہے، پڑھا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو گیا تعذرہ۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں، آگے ہے استسقلہ۔ استسقلہ کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو استسقلہ ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بلکہ اس کو استسقلہ بھی پڑھا گیا ہے، استسقلہ بھی پڑھا گیا اور اس کو استسقلہ بھی پڑھا گیا ہے۔ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مشکل اور ثقیل سمجھنا۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس پر اعراب لفظی پڑھنا ناممکن تو نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن اس کا پڑھنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اس پر اعراب تقدیری آئے گا، اعراب اس پر لفظی نہیں آئے گا۔ تو فرق ہو جائے گا تعذر میں اور استسقال میں، کہ تعذر تو ہے ہی امتناع کے معنی میں کہ وہاں پر اعراب لفظی پڑھنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے، اور استسقلہ کا مطلب ہوگا کہ اعراب پڑھنا ممکن تو ہے لیکن اعراب پڑھنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اعراب لفظوں کے اندر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ہوگی ایک بات۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے کچھ الفاظ ہیں۔ ایک ہے اس میں عصا۔ عصا کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ناقص واوی ہے، اصل میں تھا یہ عصا ون تھا، اس کے بعد واو کو ماقبل حرکت کے موافق الف سے بدل دیا تو یہ بن جائے گا عصان، پھر التقاء ساکنین سے الف گر جائے گا تو یہ بن جائے گا عصا۔ ایک بات۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے مطلقاً۔ یہ مطلقاً کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں کہ مطلقاً یہ عصا اور غلامی دونوں سے حال واقعہ ہو رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ بنے گا کہ اس کا جو اعراب ہے اس حال میں کہ مطلقاً تینوں حالتوں کے اندر وہ اعراب تقدیری ہوگا، اعراب اس کا لفظی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے ایک لفظ ہے کاظن۔ کاظن کے بارے میں بھی آپ تفصیل سمجھ لیں کہ کاظن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں تھا قاضیٌ تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا وہ گرا دیا، پھر قاظین ہو گیا، التقاء ساکنین سے یا گر گیا تو یہ بن جائے گا کاظن۔ اور مسلمیہ کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمیہ اصل میں مسلمو نایا تھا، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا مسلمیہ۔ اب آخری بات جو آج کے سبق کی ہے وہ یہ ہے واللفظی فیما عداہ، اور اعراب لفظی ہوگا اس کے علاوہ صورتوں میں۔ اس کے علاوہ صورتوں میں مطلب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تقدیری صورتوں کا اعراب ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں ان میں اعراب لفظی ہوگا، اعراب ان میں تقدیری نہیں ہوگا۔ اب ایک بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ فیما عداہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس میں علماء نحو نے کافی باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے، فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن جو علامہ تاشقندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے متعلق
اس کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہو ضمیر ہے، یہ جو فیما تعذرہ میں یہ جو ما ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تقدیری اعراب ہوگا فیما تعذرہ جہاں پر اعراب لفظی پڑھنا منع ہوگا، اور یہاں پر یہ فرمایا لفظی فیما عداہو، اور اس کے علاوہ صورتوں میں، تقدیری صورتوں کے علاوہ میں پھر اعراب لفظی ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔